کیا ارشاد ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے مغرب و عشاء کے درمیان محفل کے لیے، تو اصل تمہارا مقصد اللہ کا ذکر ہے، وہی ذکر کرنے میں یہاں جمع ہوئے، لیکن مختصر طور پر اپنی حاضری کے لیے چند گزارشات۔ حاضرین محترم، آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور بار بار ہمیں یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ ایک ایسا راستہ ملا ہے، ایک ایسا طریقہ انسان کو ملا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فوری جواب دیتا ہے، اور فوری طور پر اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، دیکھیں کتنی جامع آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ یعنی جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان تنہا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں کرتا ہے، جب محفل میں بیٹھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آپ پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں کہ محافل ذکر جو ہوتی ہیں ان سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا، ہر بندہ اپنا حصہ لے کے جاتا ہے، اپنی نیت اور اپنے اخلاص کے مطابق۔ کوئی تھوڑا لے جاتا ہے، کوئی زیادہ لے جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ لے جاتا ہے، لیکن محروم کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی عطر کی دکان میں چلے جائیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر صرف تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، شیلفز میں دیکھتے ہیں مختلف عطر کو، پرفیومز کو، اور ان کا دماغ مہک رہا ہوتا ہے، اس خوشبو کو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ کچھ دیر اس میں کھڑے رہنے کے بعد وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ لمحات ان کے لیے بڑے ہی مسحور کن ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عطر بیچنے والا یا وہ جو دکاندار ہے پرفیوم کی دکان والا، وہ سیمپل کے طور پر کچھ ان کے بازو پر لگا دیتا ہے، کچھ تھوڑا سا ان کے کپڑوں پر اسپرے کر دیتا ہے، اسے سنگھانے کے لیے، اسے اس کی لذت دینے کے لیے۔ وہ اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ جب بندہ اسے سنتا ہے، دیکھتا ہے، نہ بھی لے تو وہاں سے وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے کپڑوں سے دیر تک مہک آتی رہتی ہے، وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ خوشبو پسند آتی ہے اور اسے وہ خرید کر ساتھ لے جاتے ہیں، خود بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی لگاتے ہیں، خود بھی مہکتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی مہکاتے ہیں، سب کو خوشبوئیں دیتے ہیں۔ لیکن محروم ان تینوں قسموں کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں رہتا، ہر انسان اپنے درجے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے عرض کی حاضر محترم کہ اپنی نیت اور اپنے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل جو ہے نا،
اس سے کوئی بندہ بھی محروم نہیں رہتا، لے کے جاتا ہے، دامن اپنی جھولی بھر کے ہی اٹھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ یہ ذکر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک محفل میں تو فرشتے آپ پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کے دوران آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب ذکر ہو رہا ہو تو انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، مکمل خضوع خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رب ذوالجلال کی یاد انسان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے اور اس کا مالک، اس کا خالق اس کی طرف متوجہ ہے۔ لہذا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اس محفل کے آداب کے خلاف ہو یا اس ساری سعی کو، اس کوشش کو ضائع کر دے دی۔ لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ توجہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملے گی اس سے آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے کہ محفل ذکر کے بعد جب دعا ہو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی ساری ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی باتیں اپنے دلوں میں رکھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دینا، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری آرزوئیں، آپ کی تمناؤں کو پورا فرمائے گا، یقیناً پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دعا صرف الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں، جس دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے اور بشارت دی گئی ہے وہ اس التجا کا نام ہے جو دل اور روح کی گہرائی سے نکلتی ہے اپنے رب کے حضور۔ لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ دعا کیا کریں، اپنے خالق اور اپنے مالک سے مانگتے ہوئے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں، چند جملے اور الفاظ ادا ہو رہے ہوں، بندے کو خود مفہوم نہ معلوم ہو میں کیا رہا ہوں، خیالات منتشر ہوں، ایک روایتی اور رسمی طور پر ہاتھ اٹھائے اور آمین کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا نہیں ہوتی، یہ دعا کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے مالک سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان آداب کا بہت خیال رکھا کریں۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اور انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،